کسی نے کہا المدد یا غوث المدد استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب الغوث المدد کون ہے؟ یا علی المدد۔ اب اس اسماء و صفات سے جو یا علی کہا گیا، یا علی نہیں کہیں گے، یا علی اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے علی کو اللہ کی طرح حاضر و ناظر جانا، کہ جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے اس طرح علی بھی موجود ہیں، غوث بھی موجود ہیں، جو مر گئے وہ بھی زندہ ہیں۔ اور یہ الحی القیوم کس کے صفات ہیں؟ اللہ رب العالمین کی۔ جہاں آج کے بعد کیا بھی نہیں دیتا، غصہ آتا نہیں آتا۔ اور یہی ہے مثال کہ ایک تو جس کی چیز ہے اس سے نہیں مانگ رہے ہیں، اور جو دینے پہ قادر ہے اس سے نہیں مانگ رہے ہیں، کہ دینے والا بھی اللہ اور جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز بھی اللہ کی۔ یہ اس پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ حقوق اسماء و صفات، اسماء و صفات کے حقوق اللہ کے ہیں۔ جیسے غوث کون ہے؟ مدد کرنے والا اللہ ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے جتنے بھی صفاتی نام ہیں اللہ کے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الاول ہے، الآخر ہے، المقصد ہے، المنعم ہے، النعیم ہے، یہ سب کس کے نام ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ الاول، الظاہر، الباطن، یہ سب کس کے نام ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ دینے والے جتنے صفات ہیں سب اللہ کے۔ ایک سب سے بڑی صفت الرب، کس کی صفت ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ نے اپنے الوہیت کو، پہلے نمبر پہ آتا ہے ربوبیت، پھر الوہیت، پھر اسماء و صفات۔ ربوبیت اور اسماء و صفات کو اللہ نے پہلے اور آخر میں رکھا ہے، بیچ میں الوہیت کو رکھا ہے، اور اسماء و صفات سے ربوبیت سے الوہیت کو سمجھا رہا ہے۔ اب اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں کہ ربوبیت سے الوہیت کی کیوں سمجھا رہا ہے، اور اسماء و صفات سے الوہیت کو کیوں سمجھا رہا اللہ تعالیٰ۔ مثلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ربوبیت ہے، اس کا مطلب ہے ربوبیت، روزی دینے والا، پالنے والا، ہمارے کام چلانے والا، ہمیں جلانے والا، پیدا کرنے والا سب اللہ ہے۔ تو پھر بیچ میں الوہیت ہے کہ جب اللہ سب کچھ ہے تو پھر اسی کے سامنے سجدہ ہوگا اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین سمجھا رہا ہے، کہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ پھر اسماء و صفات، کسی نے کہا المدد یا غوث المدد استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب الغوث المدد کون ہے؟ یا علی المدد۔ اب اس اسماء و صفات سے جو یا علی کہا گیا، یا علی نہیں کہیں گے، یا علی اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے علی کو اللہ کی طرح حاضر و ناظر جانا، کہ جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے اس طرح علی بھی موجود ہیں، غوث بھی موجود ہیں، جو مر گئے وہ بھی زندہ ہیں۔ اور یہ الحی القیوم کس کے صفات ہیں؟ اللہ رب العالمین کی۔ ہمیشہ باقی رہنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو انہی دو صفات سے اللہ تعالیٰ الوہیت کو سمجھا رہا ہے کہ ساری دنیا کا خالق میں، سب کچھ دینے والا میں، عطا کرنے والا میں، تمہاری تاریکی اور تمہاری تنہائی کا مالک میں، دل میں جو تم سوچتے ہو وہ میں جانتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی میں جانتا ہوں، جو تم دل میں سوچتے ہو۔ تو پھر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی چیز کو اللہ سمجھا رہا ہے۔ اسی لیے شرک سے جتنا اللہ غضبناک ہوتا ہے کسی چیز سے غضبناک نہیں ہوتا۔ مثلا ایک اور مثال دے دوں، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، شرک کو سمجھیے اس مثال سے،
ہمارے اسلاف نے اسی مثال سے شرک کو سمجھایا ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک توحید کے منافی، توحید کے خلاف جانا شرک ہے. جو آدمی توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کے خلاف جائے وہ مشرک ہے. اور یہی کیا مشرکوں نے. شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، کھانا جل گیا، نمک کم ہو گیا، مرچی زیادہ ہو گئی، کپڑے جل گئے استری کرنے میں، کپڑے نہیں دھلے، گھر کی صفائی نہیں ہے، تو بیوی پہ آدمی کو کتنا غصہ آئے گا؟ بہت زیادہ آئے گا کہ کم آئے گا؟ کم آئے. کیا یہ گناہ بیوی کو چھوڑ دینے کے گناہ ہے؟ نہیں ہے. معاف کر سکتا ہے شوہر. کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو. یہ وہ گناہ ہیں جو ہر شوہر اپنی بیوی کے ان گناہوں کو نظر انداز کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے. اب دوسرا اسٹیپ، اگر آپ کے بستر پہ کوئی غیر مرد بیٹھے اور آپ دیکھ لیں، آپ کے بستر پہ کوئی غیر مرد بیٹھا ہے، آپ نے دیکھ لیا، صرف بیٹھا ہوا دیکھ لیا، اس غلطی کو کوئی غیرت مند مرد معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا. اچھا، آپ نہیں ہیں گھر میں اور آپ کی بیوی نے آپ کی غیر موجودگی میں کہا کہ میری مدد کر دو کسی غیر مرد سے، مجھے ہاسپٹل لے چلو، مجھے بازار لے چلو، مجھے یہ چیز دلا کے لے آؤ. یہ بات اگر کسی مرد کو معلوم ہوئی تو کیا کرے گا؟ وہ معاف کرے گا اسے؟ یہی شرک ہے. اللہ تعالی کوئی چوری کر لے، زنا کر لے، نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، توبہ کر لے، نماز شروع کر لے، اور کوئی گناہ کر لے، اللہ تعالی کے نزدیک جیسے ایک شوہر کے نزدیک سالن جل گیا، کھانا کچا رہ گیا، نمک زیادہ ہو گیا، مرچی زیادہ ہو گئی، یہ وہ گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین ہلکے میں لیتا ہے، معاف کر دے گا، اسے نظر انداز کر دے گا. لیکن جیسے ہی کسی کو اللہ کی الوہیت میں بندہ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب ایک معمولی شوہر اپنی بیوی کی اس غلطی کو شرک، وہ بھی شرک ہے، اسی کو شرک بولتے ہیں. شرک نہیں سمجھتے ہیں لوگ، یہی شرک ہے. مزاجی رب ہوتا ہے شوہر. کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو کس کے سامنے ہوتا؟ اگر عورت کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو کس کے سامنے ہوتا؟ اللہ کے بعد نبی کے سامنے، ولی کے سامنے، کس کے سامنے؟ شوہر کے سامنے. بیوی کو حکم ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کرے. اتنا بڑا مقام اس لیے شوہر کو مزاجی رب کہا گیا ہے، حقیقی رب نہیں، مزاجی رب. اس لیے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہوتا ہے، اس کے سارے چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے اسے مزاجی رب کہا گیا ہے. اور یہی شرک ہے کہ بیوی کی ساری غلطی شوہر معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی غیر مرد کی شرکت معاف نہیں کر سکتا، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، کالا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، جیسا بھی ہو. معاف کرے گا کوئی؟ تو جب شرک کریں یا شرک کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو فوراً یہ مثال ہمارے ذہن میں آئے کہ یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اللہ کو غضب آتا ہے مشرک کے اوپر. اور مسلمانوں کی جو حالت بگڑی ہے وہ یہی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یعنی اور وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ رب العالمین، اسی کی عبادت ہوگی، اسی سے دعا کیا جائے گا، اسی سے مانگا جائے گا. یعنی اور وہی ہے جو زبردست مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. ہم کچھ بات کہنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جان لیتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے،
اور اللہ سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اسی سے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 25 میں اللہ کے نبی کو توحید سمجھا رہا اللہ تعالیٰ. توحید اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور اے میرے